بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی اور وہاں پہنچاتی ہے جہاں سے پھر کسی طرح آنا ممکن نہیں۔ ایک گھونٹ پانی کی قیمت پوری سلطنت قربان کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے پانی کی قدر کرو اور نعمت الہی کا شکر ادا کرو۔ کنجوس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ اپنی زبان کی خوب حفاظت کرو اور کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو چاشت کی نماز کی پابندی کرو۔ قبر کا اجالا چاہتے ہو تو نماز تہجد کو اپناؤ۔ منکر نکیر کے سوالات کا جواب چاہتے ہو قرآن مجید پڑھو۔ پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو تو روزہ اور صدقہ اپناؤ۔ قیامت کے روز عرش کا سایہ چاہتے ہو تو خلوت نشینی اختیار کرو۔ جس نے اپنے آپ پر فخر کیا اس نے اپنے آپ کو گنوایا۔ جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے دو چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے نرم گفتگو کو۔ اللہ اپنے بندوں کے اعضاء سے دو چیزیں چاہتا ہے: اللہ کی اطاعت اور مسلمانوں کی امداد۔ نبوت کے بعد حکمت کے سوا اور کسی چیز کا درجہ بلند نہیں۔ شیطان لعین کہتا ہے کہ میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ مومن کو پہلے ہی کافری کا مشورہ دوں۔ جو بندہ مالک کے دروازے پر پڑا رہے ضروری ہے کہ مالک اس کے لیے دروازہ کھولے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ جس کا اللہ پر اعتقاد نہیں وہ فاسق اور کافر و مشرک ہے۔ اللہ ہمیشہ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا تو یہ جانو کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جس نے اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے نافرمانی کی وہ بہت ہی بڑا نافرمان ہے۔ دوسروں کی خدمت انسانیت کی خدمت ہے۔ جو دوسروں کا حق مارتا ہے وہ انسانیت سے خارج ہے۔ اے لوگوں، نادان بیوقوف کی زندگی کو نہ اپناؤ اور اپنے مالک حقیقی کا شکر ادا کرو۔ دوسروں کی خاطر مرنے والے ہمیشہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے۔ اللہ کی باتوں کو بہت غور سے سنو، کیونکہ وہ تمہاری باتیں بھی اپنے کانوں سے سننے کو تیار ہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینے کے بجائے ان کی مدد کرو۔ زندگی میں موت کو مت بھولو۔ جس نے موت کو بھلا دیا وہ موت سے پہلے ذلیل و خوار ہوا۔ اگر دل کالا ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یاد رکھو ہر گناہ دل پر ایک کالا داغ چھوڑ جاتا ہے۔ 3 حالاتوں میں خبردار رہو: جب کام کرو تو یاد رکھو کہ اللہ دیکھتا ہے، جب بات کرو تو یاد رکھو کہ اللہ سنتا ہے، اور جب خاموش رہو تو یاد رکھو کہ وہ جانتا ہے کہ کیوں چپ ہو۔ قیامت کے دن سب سے بدبخت وہ عالم ہوں گے جن کے عمل پر لوگ تو عمل کریں لیکن وہ خود بے عمل رہے۔ یہ انصاف نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے پر لوگوں کو تو برا بھلا کہو لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ کہو۔ جو شخص قبرستان سے گزرے مگر عبرت حاصل نہ کرے اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے اس نے اہل قبور اور اپنے ساتھ خیانت کی۔ نیک بیوی دین کا ستون، اطاعت الہی کی مددگار اور گھر کی روشنی ہوتی ہے، لیکن بری عورت مرد کے لیے دین و دنیا کا وبال اور اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہے۔ نیکی اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری عزت اپنی طرف سے انعام میں عطا کرے۔ جہاں بھی انسان رہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مصروف رہے تاکہ اس کی مخلوق اس کی خدمت کرے۔ عالیشان کوٹھیاں اور محل بہشت کے مکان سے بڑھ کر اور غرور و تکبر کی نشانیاں ہیں۔ انسان کا دل گناہوں سے ایسے پاک ہونا چاہیے جیسے دھوبی کپڑے دھو کر پاک کرتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے دل کو دنیا کے غم سے خالی کر دے اور عبادت الہی میں غرق ہو جائے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے گناہ کے وقت پردہ نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو کمتر جانا اور جہنم کو اپنا مسکن بنایا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے انسانیت کی خدمت کو ہی اپنا شعار بنایا۔ جس توبہ میں عمل شامل نہ ہو وہ توبہ نہیں ریاکاری ہے۔ نادانی یہ ہے کہ ایک ہی گڈھے میں بار بار گرا جائے اور نصیحت نہ پکڑی جائے۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی
وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ افضل ترین رونا وہ ہے جو ایسے اوقات کے ضائع ہو جانے پر رویا جائے جس میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہ کی گئی ہو۔ جو کوئی دنیا کو دوستی کی نظر سے دیکھے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا نور فوراً کافور ہو جاتا ہے۔ جو عبادت کو محبوب رکھے اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے۔ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے نیکی کی وجہ سے پہچانیں تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح بلاتا ہے جیسے کوئی حاجت مند اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی کو بلاتا ہے۔ عورتوں اور خوبصورت لڑکوں کی صحبت آفت و خطرے سے خالی نہیں، اس سے بچو۔ بندے کو اپنے قول پر قائم رہتے ہوئے کسی کو نصیحت کرنا چاہیے۔ وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ دنیا میں عزیز ترین اور بہترین چیز اخلاق عمل ہے۔ دنیا داری سے علیحدگی مومن کی معراج ہے۔ وہ فقیر نہیں جو حرص و ہوس کی زندگی گزارے۔ وہ نامکمل انسان ہے جس نے ساری زندگی دنیا کی طلب میں بسر کی۔ لالچ نہ کر، صرف محنت کر، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر ہی شکر کر۔ اے لوگوں، صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے رہو، اللہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ زندگی کی معراج اولیاء اللہ کی خدمت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ جہاد کرنے سے خوفزدہ ہوں وہ منافق ہیں۔ انسان کی زبان دل کی ترجمان اور چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تو برائی کے بدلے میں برائی نہ کرے۔ بھوک اور بیماری میں صبر کرنے والا انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حلال روزی اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے شیطان اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت خود نہیں کرتا اسے دوسروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دلی اطمینان ڈھونڈنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خواہشات نفسانی کی مخالفت سے زیادہ کوئی عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے کہو، نہ کہہ سکو تو مجھے دیکھو، اور نہ دیکھ سکو تو مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ انسان کی نجات کم کھانا، کم سونا، خاموشی اختیار کرنا اور تنہا رہنے پر منحصر ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کا قصور معاف کرتے ہوئے برائی کا بدلہ نہ لے۔ مرض و بلا پر قابو پانے اور الا ماشاء اللہ کہنے سے بندہ اللہ کے کرم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسے پرندے کا نام ہے جو اہل تقویٰ کو جنت میں داخل کروائے گا۔ ابلیس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن شے بندے کا اللہ کے ہمراہ راز و نیاز کرنا ہے۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز ترک کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ مکار اور بخیل یعنی کنجوس کا جنت سے کیا سروکار، وہ تو دوزخ کا ایندھن ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان سے مکر و فریب کرنا ہے۔ بلند مرتبہ پانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ اور حرص و ہوس سے پیچھا چھڑواؤ۔ فقیر وہ ہے جو دولت کو مصیبت اور غریبی کو راحت تصور کرے۔ جو کام یا عمل تم نہیں کر سکتے اس کا نام زبان سے مت نکالو ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ عبادت بنا محبت کرنا بیکار محنت کرنا ہے۔ جو سچے دل سے دنیا کو چھوڑ دے وہ اس کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ توکل اس شے کا نام ہے کہ صبح کو اٹھے تو رات یاد نہ رہے۔ اگر اللہ کی محبت اور عقل کامل چاہتے ہو تو اس کے خوف سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشی چاہتے ہو تو دنیاوی چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑواؤ اور نادانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اخلاص سے اس کی جانب پہلا قدم بڑھاؤ۔ جب غیر محرم پر نظر پڑے تو آنکھیں بند کر لے تاکہ ثواب حاصل کر سکے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خوشندی حاصل کرے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی روبرو بلائے جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سچ یا جھوٹ میں کبھی اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ جہاں دل دنیا کی خواہشات میں مست ہوا دین وہاں سے بھاگ گیا۔ جو اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتا ہے وہ علم و ادب سے محروم ہے۔ 3 مرتبہ ایک چیز سے حفاظت جنت کا باعث ہے۔
پہلا صبح کی نماز سے سورج نکلنے تک خاموشی کا روزہ، دوسرا عصر کی نماز سے مغرب تک کا خاموشی کا روزہ، تیسرا عشاء کی نماز کے بعد سونے تک خاموشی کا روزہ۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو۔ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو، اور ہر نماز کے بعد کچھ وظیفہ کیا کرو اور تلاوت قرآن بھی قضا نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر مہینے میں 2-4 دن روزہ بھی ضرور رکھا کرو۔ شاہی دربار میں نہ جاؤ، نہ مقرب بننے کی کوشش کرو، نہ امیروں سے میل جول رکھو، اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ اہل بدعت سے ہمیشہ بچے رہو، کبھی ان کی مجلس میں شرکت نہ کرو۔